آتی رہے کسر مرن جا اے پسر ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. اور کسی کو نہ ستایا کر, کسی کو دکھ نہ دیا کر, کسی کو پریشان نہ کیا کر, کسی کی روزی پہ لات نہ مارا کر, ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ تیر چل جائے. اللہ والے کی بات دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ. شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ ولی کہتا ہے قوت نیکی نداری بدمکن, قوت نیکی نداری بدمکن بر وجودش خود ستم بے حد مکن. اگر نیکیوں کی طاقت نہیں ہے تو بدیوں سے تو بعد آ جا. اپنے آپ کو کیوں جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ایک خاص شان نزول ہے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب صحابی ہے, ثعلبہ نام لکھا مفسرین نے رضی اللہ عنہ. سرکار کے دربار میں آیا, حضور کی منت کرنے لگا, عرض کرنے لگا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, میرے لیے دعا فرماؤ. کائے کی دعا؟ اللہ مجھے مال دے, میں زکات دیا کروں, جنگ آئے تو اس میں چندے دیا کروں, جہاد آئے تو اس میں لشکر کی امداد کیا کروں, بیواؤں پہ خرچ کروں, محتاجوں پہ خرچ کروں, یتیموں کی کفالت کروں. آپ میرے لیے دعا فرما دے, اللہ مجھے امیر بنا دے, دولت مند بنا دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ غریبی بڑی اچھی ہے, اتنے حقوق پڑ جائیں گے ادا نہیں کر سکے گا, مارا جائے گا. اللہ اللہ کر, بس جو ملا کھا اپنا, کیا کرے گا امیری تمنگری کا. انہوں نے کہا نہ جی نہ. بلکہ مفسرین نے ایک اور بات لکھی کہ پہلے اس حضور کی خدمت میں جب یہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس کو بتایا کہ تو یہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, خیرات کا ثواب ملتا رہے گا, غریبوں کی امداد کا یہ کلمہ پڑھنے سے ثواب ملتا رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دولت دیا ہو وہ کلمہ ہی پڑھتا رہے, یہ اس کے لیے ہے جس کے پلے نہیں. الٹی بات بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے. وہ ایک مریض تھا نا, کوئی حکیم کہنے لگا اس کو فلانی چیز پلاؤ, کوئی کہتا تھا فلانی دوا کے, سارے کڑوی کا نام لے رہے تھے. ایک پاس کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اس کو گرم گرم حلوہ کھلاؤ. مریض کہنے لگا رہے اس کی تو سنو, اپنی اپنی مار رہے ہو, اس کی تو سنو. تو الٹی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تیسرا کلمے کی تسبیح پھیر دیں گے زکات ادا ہو جائے گی, یہ بات نہیں. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا, سال بعد جانے دے جانے دے, بڑی ذمہ داری پڑ جائے گی, ادا نہ کر سکے گا, پھنس جائے گا, ان باتوں کو رہنے دے. عرض کرنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا ضرور فرماؤ. لوگ زکات دی ہیں میرا بڑا دل کرے, خیرات کرے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے, جنگ اور جہاد میں لشکر کا انتظام کرتے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے. چنانچہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. اب بلا امام الانبیاء کی دعا ہو, دینے والا خدا ہو, کیا کمی ہے بھائی. جب وہ ہم بندوں کی جھولیاں خالی نہیں لوٹاتا, امام الانبیاء کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس کے لیے دعا کر دی. اس کے پاس ایک دو بکری تھی, بس اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی کہ جب تک سال آیا اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے شہر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں.
اور مال کا یہ خاصہ ہے ویسے دولت کا. ہمارا بھی تجربہ ہے. آج سے 20 سال پہلے ملتان شہر کے جو ہمارے یار دوست تھے ملنے والے سائیکل پہ ہی آیا کرتے تھے, سارا دن پڑے رہتے تھے, دعا کر دو جی, دعا کر دو جی. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بزرگ ہیں تو ہم نے بھی دعا کی, اس نے بھی کی. اللہ نے سکوٹروں پہ چڑھا دیے, پھر دعا کرائی, پھر کاروں پہ چڑھا دیے, ملاقات ہی بند ہو گئی. 50 آدمی آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس شہر کے نہایت غریب تھے. اللہ نے اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, اب وہ سارے سال میں پھیرا مارنے بھی نہیں آتے. مگر ہمیں الحمدللہ کوئی دکھ نہیں, سکھ رہو, خوش رہو. ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے, ہم تو ایک اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں, ہمیں کسی کا کیا انتظار ہے. ہم کیا انتظار کریں کسی کا. ہم نے تو ایک بات سیکھ رکھی ہے, اسی کو کہتا کہ زندگی ہے کشمکش اور موت ہے بالکل سکوت. زندگی ہے کشمکش, موت ہے بالکل سکوت. شہر میں ہے شور و غوغا, مقبرے خاموش ہے. سکون قبرستان میں ہے, شہر میں نہیں ہے. جب اس کے پاس اللہ پاک نے اتنی دولت دے دی, اتنی بکریاں آ گئی, اتنا مال آ گیا, تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے موقع پر آدمی بھیجے کہ اس سے زکات وصول کر کے لاؤ. پروانہ دربار رسالت سے لکھ کے ملا کرتا تھا کہ حضور کے یہاں سے یہ حکم جاری ہوا ہے, تجھ پہ زکات واجب ہے, زکات دے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. جب صحابہ کرام اس کے پاس وہ چٹھی لے کر کے گئے, اور چٹھی بھی کسی وزیر کی نہیں, سفیر کی نہیں, صدر گورنر کی نہیں, چٹھی امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا خط لے کے گیا. اللہ اکبر. دیکھ کے یوں کہنے لگا, کیوں بھائی یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ بھی؟ تم کب سے انتظار میں تھے کہ کب یہ 4 بکریاں نظر آئے اور کب تم یہاں چل کے آؤ. بڑے منگتے ہو تم, ٹیکس لگا دیا نا مجھ پہ بھی. جاؤ آگے جاؤ, کسی اور کے پاس بھی تو تم نے جانا ہوگا, میں سوچوں گا ذرا. ڈرا کرو اللہ سے. شہر کے کئی تاجر, کئی آڑتی کبھی ضرورت مند کو دیکھ کر کئی مرتبہ کہہ دیا کرتے ہیں, لڑکا نہیں بیٹھا پھر آنا, بچہ نہیں بیٹھا پھر آنا. تجھے کیا معلوم ہے اگر کسی غریب کا بچہ دوا کے لیے تڑپ رہا ہو اور تم نے کہہ دیا کہ پھر آنا, اگر اس کا بچہ مر گیا تو تجھے عذاب نہ ہوگا؟ تمہیں یہ طریقہ بتایا نے, اگر رد کر کے جہنم میں نام لکھ دیا پھر؟ صحابی نے یہ جواب دیا کہ اور کسی کے پاس بھی تو تم کو جانا ہوگا, چلے جاؤ, واپسی میں آنا. ذرا سوچیں گے ہم, خامخواہ پریشان کر دیا آگے, لائے ہیں زکات دے دو منگتے. اللہ اکبر. وہ صحابی تو ابھی لوٹ کے آئے بھی نہیں, وہ آسمان والا صحابی آ گیا, جبریل آ گیا, قرآن لے کر آ گیا, کہتا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. کئی لوگ, بعض لوگ, کافی لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے, مال مل جائے, دولت مل جائے, بڑا صدقہ کروں, بڑی خیرات دیا کروں, بڑی زکات دیا کروں, لَنَصَدَّقَنَّ, ہر وقت دیا کروں گا, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, نیک بن
جاؤں گا، صدقہ دے دے کر ہر گھر میں پہنچاؤں گا، ہر گلی میں پہنچاؤں گا، ہر محتاج کو پہنچاؤں گا، ہر ضرورت مند کو پہنچاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جائے، بخلوا بِهِ، پھر بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُم مُعْرِضُونَ، اللہ کہتا ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا یہ دیا کس نے ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمان سے دی، صحابہ توجہ کرنا، نیند نہ کرنا، ڈرا کرو ہر وقت اللہ کے قہر سے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو زکات لینے گئے تھے، جن کو آپ نے بھیجا تھا وہ لوٹ کے ابھی آئے نہیں، قرآن پہلے آ گیا۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بعد تو ہلاک ہو گیا، او سال بعد تو مارا گیا، میں تجھے پہلے کہتا تھا تو نہ سمجھا، تیری بربادی ہو گئی، تیری تباہی پھر گئی، تو ہلاک ہو گیا، تیرا ککھ نہ رہا۔ صحابہ کا آپس میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑا پیار تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو لینے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سالبہ کا نام سنا، ہلاکت کا نام سنا، بربادی کا نام سنا، تباہی کا نام سنا، صحابہ کے جگر پھٹ گئے، اور مارے محبت کے یہاں سے کئی دوڑے ہیں صحابہ اٹھ کر۔ تو سالبہ کو جا کے کہا او خدا کے بندے کیا کر دیا، ہم سرکار کی زبان سے سن کر آئے ہیں، قرآن تیرے بارے میں نازل ہو گیا، تو نے کیا تباہی پھیر دی، کیا بربادی کر دی، کیا ہلاکت مول لے لی، اور کیا ظلم کر لیا، کیا گناہ کر لیا، ہم حضور کی زبان سے سن کر آئے ہیں، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، کہنے لگا بس کیا شک ہے میری بربادی میں نے بک دیا جو بکنا تھا۔ دھیان ہے سب کا، توجہ کرنا۔ اب وہ سارا ریوڑ لے کر، اتنا بڑا ریوڑ لے کر جب صحابہ نے جا کے بتایا نا کہ تیرے خلاف تو قرآن نازل ہو گیا، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا، تیری تباہی کا قرآن نے اعلان کر دیا، اور وہ سارا ریوڑ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب، اچھا ایک بچہ نہیں رکھتا، یہ سارا ہی لے لو، یہ سارا ہی لے لو۔ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، باوجود اس کے کہ سگے چچا کے کھوپڑی میں شراب پینے والی کو معاف کر دیا، 11 ٹکڑے کرنے والے کو معاف کر دیا، مگر اس کو فرمایا میں تیرا ایک بچہ نہیں لوں گا، میرے اللہ نے تیرا ایک بچہ بکری کا لینے سے یہ منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کوتاہی، ایک ہے گناہ، اور ایک ہے اعتراض۔ تو نے خدا کے فرض پر اعتراض کیا، ٹیکس بتایا، دنڈ بتایا، تاوان بتایا، اجرت بتائی، تو نے تباہی بتائی، جہاں اللہ نے تجھے برباد کر دیا، میں تیرا ایک بکری کا بچہ لینے کو تیار نہیں۔ سارا ریوڑ لے کے آیا تھا، حضرت نے رد فرما دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب خلافت آئی تو آیا ہے ریوڑ بہت بڑا، لاکھوں بکریاں لے کر آیا، انہوں نے کہا ابو بکر میں یہ سارا دیکھتا ہوں، قرآن میں میری بربادی کا اعلان ہو گیا۔ صدیق اکبر نے رو رو کے جواب دیا دکھ تو ہمیں بھی ہے تیری بربادی کا، پر جب میرے نبی نے نہیں لیا میں کون ہوں لینے والا۔ فاروق اعظم کے پاس لے کر آیا، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی اور صدیق نے نہیں لیا، فاروق کی کیا مجال ہے کہ تیرا ایک بکری کا بچہ وصول کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے، کسی نے اس کا ایک پیسہ، ایک بکری کا بچہ قبول نہ کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض ہمارے سیٹھ، بعض ہمارے تاجر، بعض ہمارے ذمہ دار اس بات کو بات کرتے کرتے ڈنڈ کہتے ہیں، ٹیکس بتا دیتے ہیں، کھلا کفر آ جاتا ہے۔
اس لیے میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نام اعمال کو آگ لگ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، والذی یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جس نے سونا چاندی جمع کر کے رکھ لیا، دولت اکٹھی کر کے رکھ لی، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، فبشرهم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دو جہنم کے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ، درمیانہ